بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students, how are you? Hopefully you all are fine and doing well. Students, last lecture میں ہم نے تفاعل صرف اور اس کے مختلف تصورات کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے that is determinants of consumption function، یعنی تفاعل صرف کے معینات کون سے ہیں. اسٹوڈنٹس، تفاعل صرف سے مراد ہے کہ ہمارا خرچ یا صرف جو ہے وہ آمدنی پر انحصار کرتا ہے. آمدنی بڑھنے سے خرچ بڑھ جاتا ہے اور آمدنی کم ہونے سے خرچ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. Consumption is the function of income and it is the increasing function of income. یعنی یہ آمدنی کا تکثیری تفاعل ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس، یو نو دیٹ کنزمپشن جو ہے وہ آمدنی سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، آمدنی سے کم بھی ہو سکتا ہے اور آمدنی کے برابر بھی ہو سکتا ہے. پھر اسٹوڈنٹس، ہم نے تفاعل صرف جو ہیں اس کے تصورات کو ڈسکس کیا تھا. اوسط میلان صرف کیا ہوتا ہے، مختتم میلان صرف کیا ہے، اوسط میلان صرف اور مختتم میلان صرف کو کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، آمدنی کے ساتھ مختتم میلان صرف کا اوسط میلان صرف کا کیا تعلق ہوتا ہے، اس کو ہم نے گوشوارے کی مدد سے بھی دیکھا اور ہم نے اس کو ڈائیگرامیٹیکلی بھی فائنڈ آؤٹ کیا. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھیں گے کہ جو تفاعل صرف ہے یا میلان صرف ہے، جو ہمارے خرچ کرنے کی نسبت ہے، اس کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے. یعنی وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو ہمارے صرف کو متاثر کرتے ہیں. تو عام طور پر ہم دو طرح کے عوامل کو دیکھتے ہیں. اس میں پہلے نمبر پر خارجی یا بیرونی عوامل ہوتے ہیں اور سیکنڈلی اندرونی یا داخلی عوامل ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس آبجیکٹیو فیکٹرز، یعنی بیرونی عوامل یا خارجی عوامل. تو اس میں پہلے نمبر پہ ہے آمدنی کی تقسیم. اسٹوڈنٹس، آمدنی کی تقسیم جو ہے وہ اگر مساوی ہوگی، یعنی امیروں اور غریبوں کے درمیان اگر آمدنی کی تقسیم مساویانہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میلان صرف جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور اگر آمدنی کی تقسیم غیر مساوی ہو تو میلان صرف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. میلان صرف سے مراد صرف کی نسبت ہوتی ہے، خرچ کی نسبت ہوتی ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنی آمدنی میں سے کس نسبت سے خرچ کرتے ہیں. جن لوگوں کی آمدنیاں زیادہ ہوتی ہیں ان کا میلان صرف کم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی زیادہ تر خواہشات جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہوتی ہیں. اور جن لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے ان کا میلان صرف زیادہ ہوتا ہے. سیکنڈ نمبر پر ہے اسٹوڈنٹس اتفاقیہ منافع جات. ان کا تعلق عام طور پر کاروباری لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو کوئی کاروبار کرتے ہیں اور ان کو اتفاقیہ طور پر ان کے منافع جات بڑھ جائیں، ان کو منافع اتنا حاصل ہونے کی توقع نہ ہو جتنا کہ ان کو منافع حاصل ہو جائے. تو منافع جات کے اتفاقیہ طور پر بڑھ جانے سے بھی اسٹوڈنٹس لوگوں کی آمدنیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس طرح سے میلان صرف جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور آجریوں کا اگر ان کو نقصان ہو جائے، اس کے برعکس ان کو نقصان برداشت کرنا پڑ جائے، تو ان کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں اور اوسط میلان صرف جو ہے وہ اسی نسبت سے کم ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پر اسٹوڈنٹس توقعات میں تبدیلیاں ہیں. یعنی اگر لوگوں کو کسی وجہ سے یہ محسوس ہو جائے کہ مستقبل قریب میں کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے گی یا کسی شے کی جو ہے وہ قلت پیدا ہو جائے گی، تو کیا کرتے ہیں کہ وہ حالیہ طور پہ جو ہیں وہ اس شے کی خریداری کو بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور اس طرح سے اوسط میلان صرف بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر انہیں اپنی آمدنی میں اضافے کی کوئی امید نہ ہو تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ اپنی جو ضروریات ہیں ان کو موجودہ آمدنی سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ان کا اوسط میلان صرف جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. چوتھے نمبر پر اسٹوڈنٹس مالیاتی پالیسی میں تبدیلی ہے.
مالیاتی پالیسی سے مراد اسٹوڈنٹس حکومت کی ایسی پالیسی ہوتی ہے جس کے تحت حکومت ٹیکس اور آمدنی کو مینیج کرتی ہے، یعنی اس نے کس نسبت سے ٹیکس لگانے ہیں اور کس نسبت سے اس نے آمدنی کہاں سے حاصل کرنی ہے اور اخراجات کے کون سے مدات ہیں اس کی۔ اگر حکومت اپنی آمدنی کو بڑھانا چاہے تو اس صورت میں وہ زائد ٹیکسز لگائے گی۔ جب وہ زائد ٹیکسز لگاتی ہے تو اس طرح سے لوگوں کی آمدنیاں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ جب لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے تو وہ کم نسبت سے خرچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اوسط میلان صرف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر حکومت جو ہے وہ فلاحی کاموں کو پورا کرنے کے لیے یا وہ زیادہ سے زیادہ فلاحی کام پورے کر لے اور اس طرح سے اس کی جو ہے وہ ٹیکسز کی شرح کو کم کر دے تو اس طرح سے میلان صرف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ شرح سود میں تبدیلی ہے اسٹوڈنٹس نیکسٹ۔ اگر لوگوں کو یہ امید ہو کہ سود کی شرح جو ہے وہ بڑھ جائے گی یا سود کی شرح جو ہے وہ بڑھ گئی ہے تو شرح سود کے بڑھنے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خرچ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچتیں بڑھا دیتے ہیں۔ جب بچتیں بڑھ جاتی ہیں تو وہ اس آمدنی کو بینک میں رکھوا کے اس سے سود کماتے ہیں اور یہ ان کے لیے زیادہ فیزیبل پوائنٹ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کریں، تو اس طرح سے بھی میلان صرف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر شرح سود میں کمی واقع ہو جائے تو پھر وہ خرچ کی نسبت کو بڑھا دیتے ہیں اور بینک میں پیسہ رکھوانے کو پریفر نہیں کرتے۔ پھر اسٹوڈنٹس فیشن پرستی ہے۔ اگر لوگ فیشن پرست ہوں یعنی لوگوں کی توجہ جو ہے وہ فیشن کی طرف زیادہ ہو، نت نئے ڈیزائن اور فیشن کو وہ جو ہیں وہ اپنی ان کی ضروریات زندگی کے اخراجات بڑھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے میلان صرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر لوگ قدامت پسند ہوں یعنی وہ نت نئے ڈیزائن کے پیچھے نہ بھاگتے ہوں، فیشن کے پیچھے نہ بھاگتے ہوں، وہ فیشن پرست نہ ہوں تو اسی طرح سے وہ اپنی آمدنی میں سے خرچ کو نہیں بڑھاتے اور اس میلان صرف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر آبادی کا دباؤ ہے۔ اسٹوڈنٹس اگر آبادی بڑھ رہی ہو تو لوگوں کا میلان صرف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اور اگر آبادی جو ہے وہ کم ہو رہی ہو تو اسی طرح سے اوسط میلان صرف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ سیال پذیری کی ترجیح۔ سیال پذیری سے مراد یہ ہے کہ لوگ نقدی کی صورت میں کتنی رقم جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں نقدی کی صورت میں۔ تو اسٹوڈنٹس اگر لوگ یہ پریفر کریں کہ وہ زیادہ رقم اپنے پاس رکھنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا جو میلان صرف ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اگر وہ سیال پذیری کو ترجیح نہ دیں تو پھر ڈیفینیٹلی ان کا جو خرچ ہے وہ اس کی نسبت بڑھ جائے گی۔ اسلامی معاشرے میں صرف دولت کا انداز ہے اسٹوڈنٹس نیکسٹ۔ تو اس میں کیا ہے کہ امیروں سے زکوٰۃ، خیرات، صدقہ وغیرہ لے کر غریبوں کی بہتری کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اسلامی اصولوں کے مطابق۔ اس طرح سے اسٹوڈنٹس اسلامی معاشرے میں جس طرح سے صرف دولت کا انداز ہوتا ہے اس کے تحت صرف کا میلان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو تھے اسٹوڈنٹس تفاعل صرف کے بیرونی عوامل یعنی جو کہ صرف پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے صرف کے جو ہیں وہ اندرونی عوامل کو، یعنی داخلی طور پر کاروباری لوگوں کے، اس کا تعلق جو ہے داخلی عوامل کا جو ہے وہ کاروباری لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس ضمن میں پروفیسر جے ایم کینز نے کاروباری اداروں، عام لوگوں اور حکومت کے اداروں کے درج ذیل محرکات بیان کیے ہیں جو کہ لوگوں کو بچت کی طرف مائل کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں میلان صرف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی میلان صرف پر اثر انداز ہونے والے اندرونی عوامل میں سب سے پہلے نمبر پر ہے محرک کاروبار۔ محرک کا مطلب ہوتا ہے مقصد، یعنی لوگ جو ہیں وہ کاروبار کرنے کے لیے یا کاروباری ضروریات کے لیے اپنی آمدنی میں سے رقم کو بچاتے ہیں، یعنی بچت کرتے ہیں اور اس سے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا میلان صرف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس مستقبل کی ضروریات کو لوگ جو ہیں وہ پیش نظر رکھتے ہیں، بچوں کی شادی بیاہ، ناگہانی آفات، اس کے علاوہ جو ہیں وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کے لیے بھی کچھ رقومات جو ہیں وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا خرچ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس ناگہانی حالات مثلاً بیماری، حادثہ وغیرہ، موت اور جنگ وغیرہ کے لیے بھی لوگ جو ہیں وہ نقدی کی صورت میں اپنے پاس رقم رکھنا چاہتے ہیں۔
اس کی وجہ سے بھی وہ اپنی آمدنی میں سے خرچ کی نسبت کو کم کر دیتے ہیں۔ تخمین یا سٹہ بازی، تو سٹوڈنٹس عام طور پر لوگوں کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ منافع کمانے کی غرض سے کوئی کاروبار کریں، یعنی اگر موجودہ طور پر کسی شے کی قیمت کم ہو رہی ہے تو وہ اس شے کو خرید لیں گے، اور ان کو اگر یہ توقع ہو کہ مستقبل قریب میں اس شے کی قیمت بڑھ جائے گی اور اس وقت وہ اس شے کو فروخت کر دیں گے اور اس طرح سے منافع کمائیں گے، تو اس صورتحال میں بھی ان کی جو خرچ کی نسبت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اس مقصد کے لیے بھی وہ روپیہ جو ہے وہ بچا کر رکھتے ہیں۔ پھر شہرت اور وقار کی خاطر، اسٹوڈنٹس عام طور پر اس طرح کا رجحان پایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی آمدنیاں زیادہ ہوتی ہیں ان کی ساکھ مضبوط ہوتی ہے، ان کو لوگ جو عام معاشرے میں عزت اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو اس مقصد کے لیے بھی لوگ جو ہیں وہ امیر ہونے کے چکر میں بھی اپنی آمدنیوں کو بچا کے رکھتے ہیں اور میلان صرف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس کچھ لوگ روایتی طور پر بخیل ہوتے ہیں، یعنی وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور اس طرح سے میلان صرف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ان کی آمدنی جو ہے وہ بچی رہتی ہے۔ پھر بعض اوقات لوگ اس لیے بھی رقوم بچانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے وارثوں کے کام آ سکے، ورثے میں خاصی جائیداد وغیرہ چھوڑ کر وہ مریں تاکہ ان کے وارث جو ہیں وہ انہیں اچھے نام سے یاد کریں۔ پھر اسٹوڈنٹس کفایت شعاری اور پس اندازی، یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ کفایت شعاری اور پس اندازی کے جذبے کے تحت بھی رقومات بچانا چاہتے ہیں، اس طرح سے بھی ان کا میلان صرف کم ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس حالات میں میلان صرف بڑھ جاتا ہے۔ نفع بخش کاروبار کے لیے بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی رقومات بچاتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے۔ پھر جہالت اور لاپرواہی، اگر معاشرہ جاہل اور لاپرواہ لوگوں پر مشتمل ہو، یعنی وہ فضول رسومات کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں، جس کی وجہ سے ان کی آمدنی جو ہے وہ زیادہ خرچ ہو جاتی ہے اور ان کا میلان صرف جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر لوگ پڑھے لکھے اور باشعور ہوں تو وہ دولت کو جو ہے وہ بے دریغ ضائع نہیں کریں گے، وہ صرف ضرورت کے کاموں میں جو ہیں وہ اپنی آمدنی کو خرچ کریں گے، اس طرح سے ان کا میلان صرف کم ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے میلان صرف کے اندرونی عوامل جو اندرونی طور پر داخلی طور پر جو ہیں وہ کسی شخص کے یا اوور آل لوگوں کے صرف کو متاثر کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے تفاعل صرف کے جو اندرونی اور بیرونی عوامل ہیں ان کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔